باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1981 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزخرف کی آیت 26 سے ہو رہا ہے، 43/26۔ لیکن درس شروع کرنے سے پہلے کچھ چند الفاظ تمہیداً ضروری ہے۔ آپ احباب نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے درس سے ہمارے ان رفقا نے درس ریکارڈ کرنے کا ایک نیا طریقہ وضع کیا ہے یا انٹروڈیوس کیا ہے۔ جناب آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیا چیز ہے وہ تو نہیں، لیکن اکثر احباب نے اس دوران میں پوچھا کہ یہ نئی چیز کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ ہمارے درس جو ہیں وہ کیسٹس کے اوپر ریکارڈ ہوتے ہیں۔ آپ احباب کو تو اس کا فرق نہیں پڑتا، آپ سنتے بھی ہیں، درس دینے والے کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ کیسٹ جب باہر جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب صرف پاکستان کے ہی مختلف شہروں میں نہیں جاتے، بیرون پاکستان بھی یہ مختلف مقامات پر جاتے ہیں، تو ان احباب نے اکثر یہ شکایت رنگی کی کہ اہل لاہور ہمارے مقابل میں زیادہ خوش نصیب ہیں کہ وہ درس سنتے بھی ہیں، صاحب درس کو دیکھتے بھی ہیں، اور ہم تو صرف یہ غائبانہ آواز ہی سنتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ وہ غالب کے الفاظ میں وہ کہتے تھے کہ ان کے لیے تو یہ فردوس گوش بھی ہے اور جنت نگاہ بھی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی طریق ایسا ہو جائے کہ اسی طرح سے درس دینے والے کو بھی ہم ساتھ کے ساتھ دیکھتے جائیں تو اچھا ہو۔ یہ خواہش کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اسے ہم دیکھیں بھی، کچھ بڑی گہری سی قلبی جذباتی چیز نظر آتی ہے، ایسی گہری سی کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ بتائی ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ وہی تو ہر نبی کو ملتی تھی، لیکن وہی کا انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسا مختص تھا کہ ان سے خدا ہم کلام ہوتا تھا۔ اور جیسا کہ طور کی چوٹیوں پہ جو سرگزشت بیان کی گئی ہے، اس کی حقیقت کو ہم کوئی غیر از نبی سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کیا تھی، لیکن جن الفاظ میں سمجھائی گئی ہے بات وہ یہ تھی کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز سنتے تھے خدا کی، تو آواز تو سنتے تھے لیکن بولنے والے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ جو تمنا عمر پر زبان پہ آئی تو الفاظ یہ ہوا کہ قال رب ارنی انظر الیک، کہ میرے رب یہ پس پردہ باتیں کرنے سے تشفی نہیں ہو رہی، ذرا بے حجابانہ درا از در کاشانہ ماں، کیا شعر ہے کہ بجز درد تو نیس در دل وینانہ ماں، سامنے بھی تو آئیے۔ جواب ملا قال لن ترانی، تو ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، خدا تو لباس مجاز میں نہیں ہوتا، اس لیے کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ دیکھنا تو ایک طرف قرآن کی روح سے اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، لیکن محسوسات کی دنیا میں تو ایسی صورت نہیں ہے۔
یہاں تو ہر حقیقت منتظر کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ نظر آ لباس مجاز میں، بشرطے کہ وہ محسوس ہو وہ جو حقیقت ہے۔ یہ چیز میں نے ایک دفعہ ایک پہلے درس میں بھی یہ چیز کہی تھی، وہ غالب کے الفاظ میں، کہ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے۔ یہ ذوق نظر بڑی شدید سی خواہش ہے انسان کے اندر۔ اس سے پہلے ریڈیو ایجاد ہوا تو اس میں آواز آتی تھی، بولنے والا سامنے نہیں آتا تھا۔ پھر آگے بات چلی تو ٹی وی وجود میں آئی، جس میں بات بھی سنی جاتی ہے، بولنے والا سامنے بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا درس ابھی تک یوں کہیے کہ ریڈیو کی منزل میں ہی تھا، باہر والوں کے لیے۔ اب مغرب کے سائنسدان تو دن بدن آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تسخیر فطرت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد ٹی وی یا سنیما جو بڑے پیمانے پہ ہوتا تھا، وہ انفرادی پیمانے پہ بھی ایک چیز انہوں نے ایجاد کی ہے جسے VCR کہتے ہیں، نظر بھی آئے سنائی بھی دے۔ یہ جو سارا انتظام ہے آپ کے سامنے، جس میں اب یہ درس ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو تو بہرحال آواز سنائی دیتی ہے، میں سامنے ہوں، لیکن یہ ریکارڈ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جو باہر کی سننے والے ہوں گے، یہ ان کے سامنے آواز بھی آئے گی اور ٹی وی کے پردے کی طرح تصویر یا شکل بھی سامنے آئے گی۔ یہ فطرت کی تسخیرات، نت نئے انکشافات، ان کی افادیت کا انحصار اس مقصد کے اوپر ہے جس کے لیے انہیں استعمال کیا جائے۔ یہ تو صرف ذرائع ہیں کسی مقصد کے حصول کے۔ ریڈیو، سنیما، ٹی وی، VCR جن جن مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہوں۔ ہم اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ ایک نہایت بلند مقصد کے حصول کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم اور پیغام کی عام نشر و اشاعت۔ جب یہ ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں تھا تو صرف حاضرین کا جو ایک مختصر سا طبقہ تھا وہی اس سے منتفع ہوتا تھا۔ ریکارڈنگ آئی تو باہر کے لوگ بھی اس سے مستفید ہونے شروع ہو گئے۔ اب یہ آئی ہے تو یہ سلسلہ اور بھی آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے ہم بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہیں کہ اس نے اگر ان ذرائع کے حاصل کرنے کی توفیق بخشی ہے تو یہ بھی اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم انہیں اس کی کتاب کی تعلیم اور پیغام کے عام نشر کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو معاملہ صرف نگاہ اور گوش کی تسلی اور تسکین کا تھا۔ قرآن کریم نے بھی سمع اور بصر کے ساتھ فؤاد بھی ایک بات کہی ہے، قلب بھی ہے ساتھ شامل۔ یہ دونوں چیزیں تو سماعت اور بصارت کے لیے ہیں۔ اگلی بات جو ہے کہ جو باتیں آپ کانوں سے سنیں، بات کرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا، آگے فؤاد اور قلب کا مقام آتا ہے۔
اور وہ ایسی شکل ہے جس میں نہ تو ریڈیو کچھ کر سکتا ہے، نہ VCR کچھ کر سکتی ہے، نہ میں ہی کچھ کر سکتا ہوں، اسے آپ نے خود کرنا ہوگا۔ اسی لیے وہ اعراب کے جو قرآن کا پیغام سنتے بھی تھے، پیغام پہنچانے والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، ان کے متعلق بھی یہ کہا کہ ان سے کہیے کہ ابھی یہ نہ کہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ یہی کہے کہ ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں ہے ابھی۔ تو یہ جو منزل ہے عزیزان من کہ جو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اسے دل کی گہرائیوں میں اتارا جائے، یہ آپ کے اپنے کرنے کا کام ہوگا۔ اس میں نہ فطرت کی قوت کوئی فائدہ پہنچا سکے گی، نہ میں ہی آپ کے لیے کچھ کر سکوں گا، اس میں ہر فرد کو اپنے لیے آپ کچھ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں کہ جو اس کا پیغام ہم پہلے سنتے ہی تھے، باہر والوں کے لیے میں عرض کروں گا کہ جسے اب آپ بولنے والے کو اپنے سامنے بھی دیکھ سکیں گے، اس پیغام کو دل کی گہرائیوں میں ہم اتار لیں کہ اس کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ دل میں اترے۔ قرآن نے تو ایمان کی شرط یہ بتائی ہے کہ یہ دل میں اتر جائے۔ اور اس تمہید یا اس تعارف کے بعد اب میں درس کی طرف آتا ہوں۔ سابقہ درس میں بات یہ کہی گئی تھی کہ ان لوگوں کے سامنے جب ان حقائق کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ اس سے انکار کرتے ہیں، سرکشی برتتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اگر اسے آپ تسلیم نہیں کرتے تو کچھ دلائل پیش کیجئے، ہاتھو برہانکم، کہ تم کیوں نہیں اسے تسلیم کرتے، دلیل کی روح سے، بصیرت کی روح سے، علم کی روح سے۔ لا برہان لہم، کہا دلائل تو ان کے پاس ہوتے نہیں، یہ ایک ہی بات کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون، ہم نہیں جانتے دلیل کیا اور برہان کیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اسی راستے پر چلے جائیں گے، ہمارے نزدیک وہی راہ ثواب کی ہے، وہی راہ صحیح ہے، ہم کسی ایسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس راستے سے مختلف ہو جس پہ ہمارے اسلاف چلتے آ رہے ہیں۔ یعنی تقلید تھی جسے وہ پیش کرتے تھے کہ یہ ہے راستہ صحیح جس پہ ہم چلے آ رہے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات پر ان نہ ماننے والے کفار کا، مشرکین کا یہی جواب نقل کیا ہے کہ وہ کہتے یہ تھے کہ ہم تو اسلاف کے راستے پہ چلتے جائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ دین جب مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس میں نہ یہود کا اختصاص ہوتا ہے، نہ نصارہ کا، نہ مشرکین عرب کا، نہ کفار مجوس کا۔ جو قوم بھی دین کو مذہب کی سطح پہ لے آتی ہے اس کے پاس دلیل ہی یہ رہ جاتی ہے کہ ہم تو اپنے اسلاف کے مسلک پہ چلتے جائیں گے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں خود مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ 1000 برس سے انہوں نے سمجھنا، سوچنا، قرآن پہ غور کرنا چھوڑ دیا، دلیل ایک ہی رہ گئی، اسلاف کا راستہ، سلف صالحین کی راہ، بس۔ یعنی قرآن کریم نے جو کچھ اس کے خلاف کہا ہے وہ ان کے نزدیک ان سے ہی متعلق تھا جو زمانہ نزول قرآن کریم میں مخاطب تھے، اور اس کے بعد یہ جتنا کچھ قرآن نے کہا ہے یہ سارے کا سارا منسوخ ہو چکا ہوا ہے، ختم ہو چکا ہوا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی بات بھی ان کے سامنے پیش کیجئے، یہ کہیں گے یہ یہودیوں کے متعلق آیا تھا، یہ عیسائیوں کے متعلق کہا گیا تھا، یہ مشرکین عرب کے متعلق آیا ہے، ہمارے متعلق صرف اتنا ہی ہے کہ جنت میں چلے جاؤ۔ قرآن کا
کی ہر تعلیم، ہر بات، ہر واقعہ بھی، حتیٰ کہ تاریخی شواہد بھی جو اس نے پیش کی ہے عزیزان من، وہ اس لیے نہیں کہ کسی سابقہ اقوام کے متعلق وہ باتیں تھیں، یا صرف ان کے لیے تھیں جو قرآن کے اولی مخاطب تھے، یہ تو قیامت تک کے لیے ذکر للعالمین ہے، تمام اقوام عالم کے لیے، ہر زمانے کے لیے قرآن کی ہر بات کے اندر ایک رہنمائی ہے، ایک صداقت ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کی روح سے کہ ہمارے اسلاف جو کرتے آئے ہیں، تواتر سے جو ہوتا آ رہا ہے، متوارث جو چلا آ رہا ہے، جمہور امت کا جو کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل یہی ہے کہ قرآن نے جو نازل کیا ہے اسے پیش کرو، وہی سند ہے، وہی حجت ہے، وہی دلیل ہے، جو اس کے مطابق ہے صحیح ہے، خواہ وہ اسلاف سے چلا آئے یا آج کوئی بات کہے، جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے، خواہ کہنے والا کوئی کیوں نہ ہو۔ ایک غلط بات جو ہے محض اس لیے سچی نہیں ہو سکتی کہ وہ غلط بات 500 سال سے غلط کہی جا رہی ہے، اور ہمارے پاس تو غلط اور صحیح کا معیار موجود ہے، غیر متبدل ابدی معیار خدا کی کتاب۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ جہاں تک آ کر کہا تھا وہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ اگر یہ تقلید اسلاف ہی صحیح راستہ ہوتا تو پیغمبر ہم رہے اسلاف رستے۔ ہر پیغمبر نے آ کر جو پیغام دیا ہے وہ اس قوم کے اسلاف کے مسلک کے خلاف انقلابی آواز تھی۔ خود پیغمبر کے بھی تو اسلاف تھے اپنے، وہ ان کے خلاف دعوت انقلاب دیتا تھا، اور قرآن کریم نے یہ کہنے کے بعد جیسا کہ اس کا انداز ہے فوراً ایک تاریخی شہادت پیش کرتا، اور شہادت بھی اس نے پیش کی ہے، اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اسلاف بھی کوئی دور کے نہیں تھے، ان کے خود اپنا باپ، اپنی قوم، وہاں کا بادشاہ بھی نمرود۔ کبھی فرصت ملے گی تو میں عرض کروں گا کہ یہ نمرود انسانیت کے لیے کیا بلا تھی۔ یہ اس کے پھیلائے ہوئے باطل کے عقائد اور مسالک، تصورات، اعتقادات ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں عزیزان من۔ عجیب شخصیت تھی، بابل اور نینوا کا کچھ علاقہ ہی ایسا تھا۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بہت پرانے اسلاف کی راستے کی تردید یا ابطال نہیں کیا، باپ سے کہا، قوم سے کہا، اور قرآن یہی کچھ پیش کر رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف پہ راستے پہ چل رہے ہیں، باقیوں کو چھوڑیے، یہود و نصارہ کو تو لیجئے، یہ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہیں نا، تو یہ مانتے ہیں نا کہ ابراہیم نے اپنے باپ دادا کا مسلک اختیار نہیں کیا تھا بلکہ انہیں چیلنج دے دیا تھا، اور اختلاف کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے انی براء مما تعبدون، نفرت کا اظہار کیا، سرکشی کا اظہار کیا، علیحدگی، قوم سے علیحدگی، باپ سے علیحدگی، ملک سے علیحدگی، دوسری جگہ چلے گئے ہیں، اسلاف کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ کس طرح قرآن ایک تاریخی شہادت سے اپنے دعوے کے لیے دلیل بہم پہنچاتا ہے، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میں صرف اس خدا کے سامنے جھکتا ہوں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہ اسلاف کے راستے رہنمائی نہیں کرنے والے، خدا کا بتایا ہوا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو صحیح منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور وہ بات ایسی قول ثابت تھی ابراہیم کی کہ اسے ہم نے اس کی ذریت میں بھی باقی رکھا۔ یہ عرب کے کم از کم مشرکین تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ان کی اولاد بھی ہیں، ذریت میں سے ہیں۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، یہود و نصارہ تک ان کو اپنا نبی مانتے تھے، اور یہودی تو اپنا مؤسس مانتے تھے ان کو۔
یہ بھی ان کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں۔ کہا کہ ان کی بات جو تھی وہ تو وہی تھی جو انہوں نے کہی تھی کہ آباء و اجداد کا راستہ نہیں، خدا کی رہنمائی، لیکن یہ تم لوگ ہو کہ اس کو تم نے خود وضع کیا ہے، اس دلیل کو کہ اسلاف کے راستے پہ ہم چلتے ہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین۔ اوپر کہا تھا نا کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا۔ ہر رسول کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس نے آ کر سچائی کا پیغام دیا اور قوم کے سہل انگار دوسروں کی کمائی پر عیش کرنے والے لوگ انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور یہ کہہ کے مخالفت کی کہ ہم اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے آ رہے ہیں۔ مترفون نے یہاں اسی کو کاٹا، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم۔ یہ جو کچھ تھا سامان زیست ان لوگوں کو ہم نہیں دیا تھا، لیکن یہ تو اس دنیاوی زندگی کے لیے سہارے اور آسرے تھے، آخرت کی زندگی کے لیے نہیں تھے۔ یہ اسی روش پہ چلتے آئے تا کہ ان کے سامنے یہ رسول کریم آ گئے حق کے ساتھ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ حق ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو سراسر جھوٹ ہے، افتراء ہے، کذب ہے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دلیل ہمارے آباء و اجداد کا جو راستہ ہے یہ اس کے خلاف جاتا ہے۔ اب آگے یہ 2-3 آیتیں آ رہی ہیں عزیزان من، وہ بڑی اہم اور بنیادی ہیں۔ شاید اتنا وقت کافی نہ ہو ایک درس میں کہ میں ان کی تفصیل بیان کروں، بہرحال بات میں عرض کرتا ہوں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اعتراض ملاحظہ فرمائیں کہ خدا نے اپنا اگر پیغمبر ہی بھیجنا تھا، رسالت کے لیے کسی کو چننا تھا، تو یہ ان کے الفاظ میں معاذ اللہ، یہ ایک یتیم سا غریب سا آدمی، کوئی وجاہت نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے، اسے چن لیا۔ یہ ہمارے جو 2 بڑے بڑے شہر ہیں، اس زمانے میں مکہ اور طائف ہی 2 بڑی بستیاں تھیں۔ آج کل تو مکے کے علاوہ ریاض ہے، ان کا دارالخلافہ بھی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ 2 بڑی بستیاں تھیں۔ کہنے لگے کہ یہ 2 بڑی بستیاں ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے رجل عظیم واقع ہوئے۔ رجل عظیم، عظمت کا معیار ان کے ہاں دولت تھی، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، نہ اس زمانے کی تھی جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ یہ تو سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ سلسلہ رشد و ہدایت کی ابتدا کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، وہاں ساری کشمکشی اس کے اوپر، وہ قوم کے جتنے بڑے بڑے مترفین تھے، سردار تھے، ان غریبوں کی محنت کے اوپر عیاشیاں کرنے والے جنہوں نے مخالفت کی تھی، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ آپ کی تمہاری دعوت کے اوپر لبیک کہنے والے لوگ جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں، ذلیل لوگ ہیں، ان کے الفاظ میں کمینے لوگ ہیں۔ یہ دیکھو تو صحیح ہے، کوئی کنجڑا ہے، کوئی مزدور ہے، یہ لوگ، اور تم کہتے ہو کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو کے انہیں اپنا ہمدوش بنا لیں، یہ ہمارے برابر بیٹھ جائیں۔ یعنی اس دعوت کے اوپر اس کے خلاف کوئی اعتراض معقول نہیں تھا کہ یہ اس لیے غلط ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ اس طرح سے ہم اور یہ جنہیں ہم اپنے، عجیب بات ہے عزیزان من، یہ کمی جسے کہتے ہیں کام کرنے والا، ہم نے اس کو پھر کمین کہہ دیا۔ ٹھیک ہے جی، ان کے نزدیک تو ہاتھ سے کام کر کے روٹی کھانے والا تو کمین ہی ہوگا نا۔ شریف اور عظیم تو یہ ہے نا جو دوسروں کی کمائی پہ پل رہے ہیں۔ یہ عجیب معیار انسانوں نے قائم کیا ہوا ہے، حالانکہ الٹ ہونا چاہیے تھا
کہ صاحب شرف و عزت یہ ہونے چاہیے تھے جو اپنے ہاتھ سے کما رہے ہیں، ذلیل یہ ہونے چاہیے تھے جو دوسروں کی کمائی کے اوپر ہیں۔ عزیزان ایمان، ان میں اور گداگر میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی خود محنت کر کے نہیں کماتا، دوسروں کی کمائی میں سے کچھ لیتا ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہاتھ پہ لا کے کہتا ہے اللہ واسطے بابا دے جا، یہ جھپٹا مار کے لیتا ہے، لیتا تو دوسروں کی محنت کی کمائی سے ہے نا۔ گداگر تو آپ کے نزدیک نہایت قابل نفرت، اور یہ جھپٹ کر لے جانے والا رجل عظیم۔ پہلی دعوت کے لیے قرآن نے جو بات شروع کی ہے وہ یہاں سے شروع کی ہے، اور جواب ملتا ہے ادھر سے کہ تمہارے نزدیک معیار اس کا تمہاری دولت اور جاگیرداریاں اور سرمایہ داریاں ہوں گی۔ خدا کے اور خدا کے پیغام کے نزدیک وجہ شرف و عزت انسانیت ہے، تکریم آدمیت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، خدا نے جو کہا ہے ہم نے واجب تکریم پیدا کیا، تو یہ امیروں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، بنی آدم کے لیے ہے۔ اس لیے میں تمہارے اس اعتراض کو نہ مانتا ہوں اور نہ میں تمہاری خاطر ان کو دھتکار سکتا ہوں۔ یہ سب سے قریب تر میرے بھی رہیں گے، خدا کے بھی مقرب یہی رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہر دور میں جو دعوت آئی ہے عزیزان ایمان، قرآن نے اسے ہر بار دہرایا ہے کہ مخالفت انہی لوگوں کی طرف سے ہوتی تھی جنہوں نے معیار دنیا میں عزت کا، عظمت کا، شرافت کا، بڑائی کا دولت قرار دے رکھا تھا۔ دولت خود کمائی ہوئی نہیں، دوسروں کی کمائی ہوئی دولت کو کسی نہ کسی ترتیب سے جھپٹا لینا، یہ کشمکش چلی آ رہی تھی۔ اور یہی وہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف مقامات پہ یہ بات آئی ہے، اور یہاں تو نکھر کر بات انہوں نے کہہ دی کہ ان شہروں کے جو بڑے لوگ تھے ان میں سے کسی کو منتخب کیا جاتا۔ اب یہاں سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ دو آیتیں آتی ہیں بڑی عظیم ہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کہنے لگے اچھا اب ان کے حوصلے اتنے دراز ہو گئے ہیں کہ یہ انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچے تک بھی پہنچے۔ یہ کہتے یہ ہیں کہ خدا کی نبوت جو ہے وہ بھی ہمارے معیار کے مطابق ملنی چاہیے۔ اس نبوت خدا نے رحمت کہا ہے، بنیادی سامان رزق جو ہے اسے بھی رحمت کہا ہے۔ آپ کو اب تو معلوم ہو گیا ہوگا نا رحمت کے کیا معنی ہیں۔ برسوں سے آپ تو یہاں سن رہے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس طرح رحم مادر کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے، رحمت وہ سامان زیست ہے جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے، نہایت نرمی سے ملتا ہے، لچک ہوتی ہے، تقاضے کے مطابق ملتا ہے، کوئی احسان اس کا نہیں ہوتا، کوئی بدل نہیں وہ چاہتا۔ اور وہی رحم ہے کہ جہاں سے پھر یہ خدا کی رحمت وہ رحم مادر کے اندر جنین تک محدود نہیں رہتی، انسانوں کو جو کچھ اس کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے اس سب کے لیے یہ لفظ رحمت استعمال ہوتا ہے۔ اگلی بات آتی ہے، کہا یہ ان کی کیفیت اب یہ یہاں تک بڑھ گئی کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ نبوت کے جو سرتا سر ہماری رحمت کا اختصاص ہے ہمارا، ہم جسے اس کے لیے موضوع سمجھتے ہیں صرف اس کو دیتے ہیں، یہ معیار نہیں جو ان کا معیار ہے، تو اب یہ اس کے لیے بھی اپنے معیار کا تقاضا کرنے لگ گئے۔ اگلی بات، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور آگے ہے ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہ آیت اور اس قسم کی اور آیات مقام بڑی ہی غلط فہمیوں کا بلکہ بڑی ہی گمراہیوں کا موجب بنتا ہے اگر ان کا صحیح قرآنی مفہوم سامنے نہ ہو، اور صرف ترجمے سے تو بات بنتی نہیں، ہمیشہ غلط راستے پہ جا پڑتا ہے آدمی۔
عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں معیشت جو ہے یہ ہم تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس معیشت کے سامان میں، دولت میں، رزق نے بعض کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے تم کام لے سکو۔ تو گویا رزق کی تقسیم وہی بات جو چلی آ رہی تھی خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جسے چاہے وہ غریب کرے، جسے چاہے امیر کرے، اور خدا نے خود کہا ہے کہ دیکھیے یہ اس میں مراتب فضیلت کے ہیں، مدارج ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی نیچے ہے، تو یہ تو خدا خود کرتا ہے یہ سب کچھ جو ہے۔ یہ ہے جو عام ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، یہ مفہوم بھی لیا جاتا ہے، اور دیگر مقامات میں بھی یہ چیز کہی گئی۔ اور جب یہ کہا گیا تو اس کے بعد یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہ جو غریب اور مفلس اور بھوکے اور محتاج ہیں ان کی نگاہ اس طرف نہ اٹھے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، جو اس طرح سے عالی شان محلوں میں رہتے ہیں، اتنے بڑے سامان رزق ہے، عیش کرتے ہیں، عمارت ہے، ان کے پاس سب کچھ میسر ہے، ان کے کتوں کو وہ کچھ مل رہا ہے جو ہمارے بچوں کو نہیں مل رہا۔ یہ تفاوت اور اس کے خلاف یہ جذبات ابھرنے ضروری ہیں۔ ان کو پیسیفائی کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے، یہ سرمایہ داری کے نظام کے جتنے بھی منتظمین ہیں یہ ان کی ٹیکنیک ہے، اور یہ ٹیکنیک ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کے راستے سے لائی جاتی ہے۔ یہ امیر خود یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا کا دیا ہوا، یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سب خدا کا دیا ہوا ہے، رزق کی تقسیم اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اس کے خلاف ذرا سا دل کے اندر بھی شکایت پیدا ہو جانا، خدا کی تقسیم کے خلاف اعلان جنگ۔ توبہ کرو بابا، ڈرو اس اللہ سے، کیا کہتے ہو؟ اللہ کے دیے ہوئے کو کہتے ہو؟ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی کامیاب یہ ٹیکنیک ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، انہیں بہلاتے رہو، ان کو سلاتے رہو، ان کی طرف نگاہ نہ ان کی اٹھنی پائے۔ اس قسم کی آیات کے غلط مفہوم و ترجمے سے اس نتیجے پہ پہنچاتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ یہ معیشت حیات دنیا کی، یہ ذرائع رزق ہیں جو کہا گیا ہے، رحمت جس کو کہا گیا ہے، وہ چیزیں جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتی ہیں، وہ واقعی خدا کی طرف سے ملتی ہیں۔ یہ جس طرح سے اکتساب رزق کا آدمی کرتا ہے، یا جسے ہم کمائی کرنا کہتے ہیں، یہ تو سارے تصورات ہی غلط ہیں نا۔ کمائی کے معنی یہ ہے کہ شام کو اس نے 10 روپے کمائے، اس نے 50 روپے کمائے، یہ نظام سرمایہ داری کی تقسیم ہے، 10 روپے اور 50 روپے یہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک مزدور کی مزدوری جو ہے مثلاً آج کل تو خیر بڑھ گئی ہے، 15-20 روپے، انجینئر کی تنخواہ جو ہے 5000 روپیہ، یہ ہماری مقرر کی ہوئی ہے، خدا کی تو نہیں ہے۔ کیا چیزیں ہیں جسے خدا نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتی ہیں؟ عزیزان ایمان، قرآن کی اس حقیقت کو مغرب کے اکنامکس جو ہیں انہوں نے اب سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اکانومی یا اقتصادیات کا جو علم ہے اب مغرب کے اندر، بنیاد وہ وہاں سے چلتی ہے۔ جو کچھ کوئی کسب و ہنر سے کماتا ہے وہ بعد کی بات لیتے ہیں، پہلے وہ لیتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے وہ اس چیز کے اوپر پہنچتا ہے۔ ذرائع جس کو میں نے کہا ہے، معیشت کے ذرائع قرآن نے جو کہا ہے، ذرائع کیا ہے جناب؟ یہ جتنی دنیا کے اندر زمین سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء، یہ ذرائع رزق ہیں۔ کسی کے در خرید نہیں، کسی کی کمائی کا یہ نتیجہ نہیں ہے، رحمت رب ہے، بلا مزد و معاوضہ اس نے تمام وضع للانام، تمام مخلوق کے لیے کھلے، سوال للسائلین، ہر ضرورت مند کے لیے یہ یکساں طور پہ رہنا چاہیے، مفت ملی ہوئی ہے۔
مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت اس سے پوری ہوتی جائے. لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذرائع رزق ہیں ان میں کتنا اختلاف ہے. ایک حصہ ہے جو سال بھر برف سے ہی ڈھکا رہتا ہے، انسان وہاں بھی بستے ہیں. دوسرا حصہ ہے جو چاروں طرف پانی پانی سمندر ہے، اس کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہوتا ہے، انسان وہاں بھی بستے ہیں. پہاڑ ہے کہ ان کے اوپر درخت ہوتے ہیں یا چھوٹی موٹی جڑی بوٹیاں یا ذرا سی کیاریوں میں کوئی فصل اگاتی ہے، انسان وہاں بھی رہتے ہیں. انسان صحراؤں میں بھی رہتے ہیں کہ جہاں کل تک سوائے کھجوروں کے اور ان کی گٹھلیوں کے کچھ ملتا ہی نہیں تھا، وادی غیر ذی زرع جسے کہا جاتا ہے، وہاں بھی رہتے ہیں. یورپ کی کلائمیٹ میں بھی رہتے ہیں، سال بھر بارش ہوتی رہتی ہے، دھند ہوتی ہے، سردی پڑتی ہے. ٹراپیکل کنٹریز میں بھی رہتے ہیں ہماری طرف سے. یہاں کچھ بنجر زمینیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بارانی زمینیں بھی ہوتی ہیں، کوئی زراعت کے اعتبار سے آبپاشی والی بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے، ارضی تقسیم، حیت کی تقسیم، زمینوں کی صلاحیت کی تقسیم، ذرائع رزق کی تقسیم، یہ ہماری آپ کی کسی انسان کی نہیں کی ہوئی، وہاں سے کی ہوئی. میں آگے بات چل کے آتا ہوں کہ اس تقسیم پہ انسانیت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بات آگے جا کے آتی ہے. تقسیم تو یہ ہے نا، اتنے حصے میں پہلے آپ دیکھیے، اور میں ایک دو آیات اس میں سے صرف موجودہ ریفرنس کے لیے پیش کروں گا. اس کی تفصیل تو بہرحال میرے نظام ربوبیت میں آپ کو ملے گی اور مقامات میں ملے گی. ففٹی سکس 56/63 اور 63 سے آگے پھر بڑی جامع آیت. کہا یہ جتنا سامان رزق، ذرائع رزق جس کو آپ کہتے ہیں، جن چیزوں پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، زمین اس کی بنیاد ہے، خواہ وہ زراعت کی شکل میں نکلے، خواہ اس کے خزائن جو معدنیات وغیرہ کی شکل میں ہیں وہ نکلیں، انہی پہ دار و مدار ہے ساری دنیا کی، سارے انسانوں کی معیشت کا. کہا پہلے آؤ تو اس زراعت کی طرف. افرأیتم ما تحرثون، یہ تم کھیتی باڑی جو کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زمین میں یہ صلاحیت کہ وہ آپ کے ایک ایک دانے سے 700 دانے ہم پہنچاتی ہے، اتنا رزق تمہیں دیے جاتی ہے، اور پھر اس میں یہ بات ختم نہیں ہوتی، ہزارہا سال سے اس میں یہ کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ دیے چلی جا رہی ہے. کہا یہ بتاؤ کہ زمین میں یہ جو صلاحیت ہے اس پیدائش کی، یہ تمہاری عطا کردہ ہے یا ہماری دی ہوئی؟ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. عزیزان من، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. کہا اگر یہ صورت نہ ہو، ایسی شکل پیدا ہو جائے زمین کے اندر کہ یہ اتنی زیادہ فصل دینا تو ایک طرف، تم نے جو بیج ڈالا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے، سر پیٹ کے رہ جاؤ کہ ہم مارے گئے، ہمارا بیج بھی گیا. کہنے لگے یہ اس کی حفاظت کا انتظام ہے نا کہ وہ ایک دانے سے اتنا کچھ دیتا. کیا یہ ہماری دی ہوئی صلاحیت ہے یا تمہاری دی ہوئی صلاحیت ہے؟ دیکھیے کہاں جاتا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون ام انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. زمین کے بعد سارا انحصار پانی پہ ہے. پانی بھی سمندر کا کھاری پانی نہیں، مقطر پانی،
کشید کیا ہوا پانی. کہا یہ آب رسانی کا سلسلہ جو ہے سمندر سے بادلوں کی شکل میں، بادلوں سے بارش کی شکل میں، وہ خواہ نہریں یا دریا بھی کیوں نہ ہو عزیزان مان، اوریجن ان کی بھی یہی ہوتی ہے. وہ جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ریزروائر کی شکل میں وہاں برف بن جاتا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی اور اس کی یہ خصوصیت کہ اس سے یہ کھیتی پکتی ہے، اس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، پانی میں یہ خصوصیت کس نے رکھی؟ تمہاری عطا کردہ ہے یا یہ ہماری عطا کردہ ہے؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. ہم اگر چاہتے تو جیسا سمندر کا پانی کھاری ہے جو اس سے سحاب بن کر اڑتا، وہ بھی اگر کھاری ہوتا تو کیسے کھیتی کر لیتے تم؟ بنیاد دیکھ رہے ہیں آپ؟ ذرائع رزق کی اصل و بنیاد جو ہے وہ عطیات خداوندی ہیں، تمام انسانوں کے لیے یکساں. افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. آگ، حرارت، اس پہ بھی مدار ہے زندگی کا. یہ دوسری جگہ ہے یہ سبز ٹہنیاں، ان کے اندر اس قدر یہ آگ کے شعلے تم نے پنہاں کیے ہیں یا ہم ان پہ رکھ رہے ہیں؟ بڑا خوبصورت انداز میں قرآن بیان کرتا ہے. یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، تم اس میں کیا کرتے ہو؟ محنت کرتے ہوتے ہو. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. ہم نے یہ سب کچھ اس لیے ذکر کیا ہے کہ حقائق تمہارے سامنے آ جائیں، تذکرہ اس لیے ہم نے کیا. کہا ہے آؤ، فصل پک گئی، پیان بن گئے، دانے تم نے بوریوں میں بھر لیے، گھر لے جا رہے ہو نا، ذرا ٹھہر تو جاؤ، معاملے کی بات ہے، ذرا کر لیں. یہ جتنی فصل ہے اس میں ہمارا جو کچھ دیا ہوا ہے وہ کتنا ہے اور تم نے جو محنت کی تھی وہ کتنی ہے. کاروباری معاملہ ہے. ہم تو بڑے دیانتدار کاروباری ہے، کوٹڈ میں کہہ رہا ہوں، آؤ ذرا بات تو کرو. اب یہاں نہیں یہ رکے گا، لادے گا گاڑی کے اوپر اور لے جائے گا گھر میں یا مارکیٹ میں. کہا رکو ذرا بات تو کرو، ہمارا حصہ ہمیں دے دو، اپنا حصہ آپ لے دو. ہم تم پہ ظلم نہیں کر دیں کہ تمہاری محنت میں سے کچھ چھین لیں. وہ تو فرعون کیا کرتا تھا، یا ملوکیت کرتی ہے، یا دنیا کے سربراہ مملکت کرتے ہیں. حزمن و ظلمن قرآن نے کہا ہے وہاں، زبردستی استبداد سے چھین کے ہضم کر جاتے ہیں. ہم نہیں کرتے، ہم تو رزق کے طالب ہی نہیں. لیکن آؤ، کاروباری معاملہ تھا، کاروبار کی بات ہے، ہمارا حصہ ہمیں دے دو. کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا حصہ ہے. اس میں بنے گا کتنا حصہ آپ سوچئے تو صحیح. یہ باقی جو ہے جی فرمائیے، آپ تو ہمارے نہ سامنے ہیں نہ آپ کا نمائندہ، کیا کریں، اس کو کیسے دیں؟ قرآن کریم عزیزان من سنیے کیا کہتا ہے قرآن. کہتا ہے یہ متاعا للمقوین، یہ بھوکوں کا حصہ ہے، ان تک پہنچا دو، ہم تک پہنچ جائے گا. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. چھوٹے پیمانے پر تو تم ربوبیت کرتے ہو نا، اپنے گھر کی، بال بچوں کی، وہ چھوٹا پیمانہ ہے. ہماری ربوبیت عظیم ہے، پورے نوع انسان کی ربوبیت ہمارے ذمے ہے. ذرا اس کو وسعت دو ربوبیت کو. یہ جو محدود ربوبیت ہے اسے عظیم ربوبیت بنا دو. اسی کا نام اسلام، یہی دین ہے. پھیلا دو اس کو، دور دور تک پہنچا دو. کتنی بار ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. کبھی نگاہ ادھر بھی جاتی ہے کہ یہ کس بات کے لیے کہی گئی ہے؟ یہ ربوبیت، بس یہ ربوبیت ادنا ہے جو انسان اپنی ہی زندگی تک اور اپنی بچوں تک رکھتا ہے. وہ ربوبیت اعلیٰ ہے کہ جو پورے انسانیت کے لیے ہے. اور تمہارا تو کوئی جاتا نہیں، ہم کو چھین تو نہیں ہے، تمہاری محنت تمہارے لیے.
ہمارا دیا ہوا تو دے دو نا. ایک آدھا اور ریفرنس اسی ضمن میں ہے. سڑسٹھ بٹا 21 67/21 امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. کہو اگر یہ صلاحیتوں جو رزق پیدا کرنے کی ہے ان چیزوں کے اندر انہیں ہم روک لیں, دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو انہیں پیدا کر دے؟ غور کیجئے کس طرح سے وہ بات کو سمجھاتا چلا جاتا ہے. اور تو اور اسی میں ہے, ذرا آگے چل کے قال ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اسی میں 67/30 ہے, 30ویں آیت. یہ وائٹ ہیڈ کا ایک قول ہے کہ جو چیزیں ہمارے پیش پا افتادہ ہوتی ہیں, اچھا پیش پا افتادہ باتوں پر غور کرنے کے لیے بہت بڑے مفکر کی ضرورت ہوتی ہے. بڑی عظیم بات یہ لفظ کہتا ہے. یہ بات جو قرآن نے کہی ہے, دیکھیے کہ پیش پا افتادہ ہے لیکن کتنی گہری ہے. پانی فراز سے اوپر سے نیچے آتا ہے, پھر ہمارے ہاں پانی کی شکل یہ ہے جس شکل میں چاہیے چلا جاتا ہے. پینے کی بات آپ دیکھیے کہ وہ پانی جو ہے جسے ہم پیتے ہیں وہ کس طرح سے لیکوڈ مایا کی شکل کے اندر ہی چلا جاتا ہے, بہتا ہوا چلا جاتا ہے, چشموں سے ابلتا ہوا اوپر چلا آتا ہے. پانی کی یہ شکل ہے. پانی اگر ٹھوس ہوتا پتھر کی طرح کون زندہ رہتا اور کس کی کھیتی پکتی؟ کہا یہ بات نہیں. تمہارے کنویں چشمے, وہاں زیادہ چشمے ہی ہوتے تھے جس میں سے پانی اوپر آتا تھا. کہا اگر ان چشموں کا پانی اوپر کی طرف آنے کی بجائے نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے تو پانی میں صلاحیت تم پیدا کر سکتے ہو کہ یہ پھر اوپر کی طرف آئے؟ کہا یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, ان کے اوپر غور کرو تم کہ یہ کس کا نظام ہے اور یہ نظام کاہے کے لیے ہے. ربوبیت عالمینی کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. تمام نوع انسانی کو سامان زیست بہم پہنچانے کے لیے یہ سارا انتظام ہمارا اس طرح سے ہے. اور یوں ہے جو ہم نے ان ذرائع کو اس طرح سے تقسیم کر رکھا ہے. اب دیکھا کیا بات بن کی جو آیت آئی تھی ہمارے سامنے. اصول رزق یا جسے آپ کمائی کہتے ہیں, میں نے عرض کیا نا کہ یہ کمائی وغیرہ کے الفاظ جتنے بھی ہیں یہ سرمایہ داری کے نظام میں آ کے یہ اصطلاحات اور معنی اختیار کر لیتی ہیں. یہ کمائی کا معیار ویجز ہمارے یہاں بن گیا ہے. مزدوری جسے کہتے ہیں, اس کی اتنی, اس کی اتنی, اتنی اس کی, یہ کون مقرر کرتا ہے؟ سرمایہ دار مقرر کرتا ہے, کارخانےدار مقرر کرتا ہے, ذمہ دار مقرر کرتا ہے. یہ جو مزدور ہے وہ تو نہیں مقرر کرتا. تو قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ذرائع ہیں جن سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب آئیے پہلی چیز ان ذرائع میں سے ہم نے دیکھا یہ زمین اور اس میں سے جو نظام ہے پیداوار کا, فصلوں کا, بنیاد اس پہ ہے انسان کے رزق کی ربوبیت کی. دوسری چیز اب آپ آگے انسان کی ذاتی صلاحیتیں, ذہنی صلاحیتیں, دماغی صلاحیتیں, دیکھنے کی, سننے کی, قلب کی صلاحیتیں, ان پہ دار و مدار ہے نا. آگے نئی نئی چیزیں انسان وضع کرتا ہے, نئے نئے طریقے اختیار کرتا ہے.
یہ جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں ان میں اور ایک مزدور میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان کی ذہنی صلاحیت، ان کی ذہنی قابلیت بہت بڑی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے رزق کا، جسے آپ کہیں گے انسانوں کی، افراد کی ذاتی صلاحیت۔ قرآن نے کہا ہے، یہ ہے وہی 67/23، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ۔ انسان کی ذاتی انفرادی صلاحیت کے متعلق اس نے 3 ہی سرچشموں کا ذکر کیا، اور یہی ہیں سماعت، بصارت اور قلب۔ قلب کو آپ مائنڈ کہہ لیجئے، دماغ کہہ لیجئے، ذہن کہہ لیجئے، دل کہہ لیجئے، جامع لفظ ہیں۔ یہ تیسری چیز، وہ جو اندر غور و فکر کرتی ہے اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے۔ یہ دیکھتا اور سنتا تو ایک سائنٹسٹ بھی ہے، اس کے ماتحت ایک مزدور بھی سنتا اور دیکھتا ہے۔ فرق آگے جا کے پڑتا ہے، وہ جو چیز سننے کی اور دیکھنے کی جو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ جب اس کے قلب تک، مائنڈ تک، دماغ تک پہنچتی ہے، وہاں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا دماغ چاند کی کیفیات بیان کرتا ہے، اس کا دماغ اس سے آگے ہی نہیں بڑھتا کہ کچھ سنا تھا، کچھ دیکھا تھا۔ کہا یہ چیزیں جو ہیں، یہ فرمائیے یہ کس کی عطا کردہ ہیں؟ یہ صلاحیتیں یہیں سے ایک اور آیت سامنے آ جاتی ہے، 96/57 علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کو یہ صلاحیت ہم نے دی کہ جو کوئی یہ نہیں جانتا اس کا بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بچہ تو پیدا ہوتا ہے، صلاحیت ہی اس میں ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، علم تو نہیں ہوتا اسے۔ کہا ہم نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جن چیزوں کا اسے علم نہیں ہے وہ علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کی صلاحیت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اگلی بات ہے، جہاں سے فرق شروع ہوتا ہے، جہاں سے میں اگلی آیات کے اوپر آؤں گا، جہاں سے یہ پٹڑی بدلی جائے گی، کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ کیا بات! کہتا ہے یہ دیے ہوئے جو صلاحیتیں تھیں وہ ہماری تھیں۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ زیادہ صلاحیتیں ملتی ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت فن خواں بن جاتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ مینوں کی دی پرواہ پئی ہوئی ہے گی ایسا۔ یہ جو چیز ہے مستغنی سمجھنا اپنے آپ، کہا یہاں سے سرکشی کے جراثیم ابھرتے ہیں دماغوں کے اندر۔ کوئی فرد بھی مستغنی نہیں ہو سکتا عزیزان من۔ میں عرض کروں گا نا کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے ان معاملات کے لیے۔ یورپ کے محققین ان چیزوں پہ پہنچتے، وہ کہتے ہیں انسان پیدا ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیے ٹھیک ہے دماغی جراثیم، اس کے جرثومے یا ذریات، ٹھیک ہے ابھی تک یہ چیز ہے کہ فرق ہوتا ہے بچے اور بچے میں، لیکن آگے چل کے وہ کہتا ہے بچہ کس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا، کس ابتدائی ماحول میں اس کی تربیت ہوئی، کس قسم کے معاشرے کے اندر اس نے زندگی بسر کی، معاشرہ نے کیا کیا چیزیں اس کے لیے پرووائڈ کی۔ اگر وہ ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے کہ وہ بیچارے خود بھی کھڈی بنتے ہیں، لوہارے کا کام کرتے ہیں، ترخانے کا، بچے کو انہوں نے اسی میں ڈال دیا، کہنے لگا یہیں کا یہیں رہ جائے گا، اتنی بڑی صلاحیت کیوں نہ ہو۔ آگے ذرا بڑھے، کسی ایسے گاؤں میں ہے جہاں سکول ہی نہیں ہے، تو یہ کیا کر لے گا؟ تعلیم ہی حاصل نہیں۔ معاشرے نے اب کچھ اس کے لیے تعاون کیا، سکول کھولے، اس کی تربیت کا سامان کیا، اس کے بعد تعلیم بھی حاصل کر لی،
اگر مواقع ہی نہیں ہیں، اپرچونٹیز ہی نہیں ہیں، تو یہ سب کچھ کیا کرایا کوئی نتیجہ ہی پیدا نہیں کرے گا۔ کہا اس حصے کو دیکھیے، انسان کی ذاتی صلاحیتیں، معاشرہ جو ہے اس کی طرف سے تعاون، ہماری دی ہوئی صلاحیتیں، معاشرہ کی طرف سے تعاون، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ اس کو ملا، اور کیفیت ہو الرآہ استغنا، اور اپنے آپ کو یہ مستغنی سمجھنے لگ جاتا ہے کہ نہیں صاحب کسی اور کا اس میں حصہ ہی نہیں ہے۔ کہا یہ بھی دیکھو انسان جو کچھ کرتا ہے۔ اب آئیے، کہا ایک ذہنیت یہ ہے جسے وہ قارونی ذہنیت کہتا ہے۔ قارون نمائندہ ہے سرمایہ پرستی کے نظام کا۔ اس کی یہ آپ نے دیکھی ہے نا کہ جتنی چیزیں خدا نے گنائی ہیں کہ یہ اس کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ بدور رحمت کے یہ عام مل رہی ہیں۔ ذہنیت، سرمایہ پرستانہ ذہنیت جس کا نمائندہ قارون ہے، اس سے جب کہا گیا کہ اتنا کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے، تمہاری ضروریات سے کہیں زائد ہے یہ سب کچھ، یہ لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو نان شبینہ تک ملتی نہیں ہے، تو اس میں سے اپنا حصہ تو رکھ لے جتنی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تارک دنیا بن جا، درویش بن جا، جنگل میں چلا جا، اپنا حصہ رکھ لو۔ جو اس سے زیادہ فاضل رکھا ہوا ہے کاہے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہ خود پیو نہ کسی کو پلا سکو، یہ ان کو دو جن کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آج بھی یہ کیپٹلزم جو ہے اس کی اس کے خلاف دلیل کیا ہوتی ہے کہ ایک فرد کے پاس اتنا کیوں رہے؟ اس کو صرف اپنی ضرورت کے لیے رکھنا چاہیے، باقی ان کے لیے ہے جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ جواب ہوتا ہے آج کی یہ اکنامکس کا بنیادی مسئلہ ہے عزیزان من، کیپٹلزم کا، اور وہ یہ ہے کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہتا ہے کہ یہ میری ذاتی ہنرمندی کا نتیجہ ہے جو مجھے ملا ہے، کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اس میں سے کچھ لے جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو آج کی اکنامکس کیپٹلزم کی ہے اس کی عمارت اسی بنیاد پہ استوار ہوتی ہے کہ ہر فرد جو کما لیتا ہے یعنی جو ہتھیا لیتا ہے، یہ کہنا چاہیے وہ اس کی اپنی ذاتی ہنرمندی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر انٹرفیئر کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ اسٹیٹ کو بھی نہیں ہے۔ یہ قارون کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرعون کے زمانے کی بات نہیں عزیزان مان ہو رہی ہے، تو قیامت تک کے لیے حقائق ابدی ہے۔ پورا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے، آج کے دور میں بھی ساری کشمکش اسی کے ساتھ ہو رہی ہے، دلیل یہ دی جا رہی ہے۔ یہ ہے 28/78، اور آپ کو معلوم ہے قرآن نے اس کا جواب کیا دیا۔ کیا بات ہے، قرآن کی لمبی چوڑی بحثیں کرتا ہی نہیں ہے، ایک لفظ میں ساری بات کہہ جاتا ہے۔ 39/49، حتیٰ ہماری طرف سے یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ قال انما اوتیتہ علی علم، وہی بات، اور یہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری ساری ہنرمندی کا نتیجہ، اس لیے میں اس کا مالک ہوں، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جواب سنیے، بل ہی فتنۃ، نوع انسانی کے فتنے کی جڑ تو یہی تصور ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی، سارے نظام سرمایہ داری کو فتنہ قرار دے دیا اس نے، ایک لفظ میں ساری چیز کاٹ کے رکھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فتنہ ہے جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ علم کی بارگاہ میں آ کے ذرا بات کر کے دیکھیں، اور پھر ہم ان سے پوچھیں کہ جسے آپ نے علم عندی کہا ہے، میرے علم کی وجہ سے
تمہارے علم میں تمہارا کتنا حصہ ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے، معاشرے کا کتنا حصہ ہے، ان غریبوں کا کتنا حصہ ہے۔ اگر یہ کارخانے کے اندر مزدور جا کے کام نہ کریں، کارخاندار کو دوسرے دن چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ کہا آؤ نا، دھاندلی کی بات کیوں کرتے، علم کی بارگاہ میں آ کے بات کرو۔ ہو رہی ہیں، اب انسان آ رہا ہے، انسان عزیزان من، ہم تو بہرحال اس راستے پہ نہیں ہیں، ہم تو جو اسلاف کا راستہ ہے بس چلے جا رہے ہیں۔ خالص ملوکیت کے زمانے کا سرمایہ داری کا نظام جسے اسلام کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے، دلیل ہی دے جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے ان سے؟ ہمیں اللہ واسطہ کے دوے نا، خدا واسطے کوئی دیا کرے ہوئے ہیں، دیکھنا یہ غریب ہیں بیچارے محتاج ہیں، یعنی خود ہی ان کو چھین کے غریب بنا لیے، اور اس کے بعد ان سے منتیں کی جا رہی ہیں، میاں خدا واسطے کو 4 پیسے ان کو دے دیا کرو، کچھ نام رکھ لو اس کا، خیرات نام رکھ لو، زکوٰۃ نام رکھ لو، صدقہ نام رکھ لو۔ بات ہی یہ ہے، اوپر کا طبقہ جو ہے اس کی ہر چیز میں پرائیویٹ پراپرٹی کو سینکٹٹی حاصل ہے، کہتے ہیں ذاتی ملکیت جو ہے اس کی تقدیس ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ جی آپ نے سن لیا، کہا سنیے، کیا بات ہے۔ 16/53، مجھے ذرا جلدی کرنا ہے، وقت تھوڑا ہے۔ جواب عزیزان من سن لیجئے، 16/53 جامعہ جواب سنیے۔ کہا اس ذہنیت والوں سے کہو کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنی یہ نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں یہ سب خدا کی طرف سے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان اللہ پر۔ یہ ایمان اگر اللہ پہ آ جائے کہ جتنی چیزیں اس طرح سے نما کی شکل میں خدا کی دی ہیں وہ میری نہیں ہیں، وہ زمین کی پیداوار کی صلاحیتیں ہوں، نظام آبپاشی ہو، میری ذاتی صلاحیتیں ہوں، سارا علم جسے میں کہہ رہا ہوں وہ ہو، یہ سارا خدا کا ہے، یہ اس کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ساری اس کی طرف سے ہے جو مجھے ملی ہوئی ہیں۔ کہا یہ ایمان لے آئیے، یہ ساری جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا جواب مل جائے گا 16/53۔ اب آئیے، اختلاف استعداد کے باوجود علاج اس کا 9:15 بجے ختم کر دینا۔ بڑی اہم آیت ہے عزیزان من، اور اس کے بھی غلط ترجمے اور تفسیریں کہاں پہنچ، وہ ساری ہمارے ہاں کی تفسیریں ہمارے دور سرمایہ پرستی کی ہیں عزیزان من، پورا 1000 سال کا دور ہمارا۔ ملوکیت میں سرمایہ پرستی، ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت تینوں اکٹھی چلتی۔ آیت ہے 16/71 جس میں ابھی میں نے 53 آیت یہ کہی ہے کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ کہا کہ اب آئیے، یہ جو الگ الگ آپ کو نظر آتے ہیں صلاحیتوں میں تفاوت، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ ٹھیک ہے، صلاحیتوں کے اندر فرق ہے، یہ صلاحیتیں ہماری دی ہوئی ہیں، اس لیے یہ تو ہو گیا نا کہ اب اس سے تم کہو گے کہ صاحب اسی کا فرق پیدا کیا ہوا، تب صلاحیتیں اس نے دی ہیں۔ کہا لگے سن لو بات، صلاحیتیں ہم نے دی ہیں، زیادہ صلاحیتیں، علاج اس کا سن لیجئے ان صلاحیتوں۔ یہ چیز جو ہے یہ یورپ کے جتنے بھی اکنامسٹ ہیں اب ان کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی ہے کہ علاج اس کا کیا ہے۔ اختلاف صلاحیت تو ایک بدیہی چیز ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا، اختلاف اپنے مقام پہ باقی رہے گا، اختلاف باقی رہتے ہوئے اس کا کیا علاج ہے، یہ ہے قرآن کا اعجاز عزیزان من۔ وہ اختلاف کو نہیں مٹاتا، ناممکن چیز ہے، اختلاف رہے گا۔ کہتا ہے اختلاف رہتے ہوئے کیا نظام ہونا چاہیے جس سے اختلافات بھی رہیں اور یہ فتنہ بھی نہ بنے۔ کہا فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔
کہا یہ جن کو زیادہ مل جاتا ہے ان صلاحیتوں کی وجہ سے یا زیادہ حاصل کر لیتے ہیں جو ہماری دی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ دوسرے کام کرتے ہیں، انجینئر کے ساتھ یہ لیبر بھی کام کر رہی ہے، ان کی صلاحیتیں تھوڑی ہیں، یہ تھوڑی کمائی کرتے ہیں۔ کہا یہ جن کو ہم نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں اور وہ زیادہ حاصل ہوا ہے، وہ جو زیادہ ان کو حاصل ہوا ہے وہ ان کو کیوں نہیں لوٹا دیتے کہ جن کو کم مل رہا ہے؟ اور یہ لفظ رات دن جو ہے عجیب عزیزان ایمان، ایک ایک لفظ قرآن کا نہ صرف ہمالیہ کی طرح اٹل ہے، حقائق کا سمندر ہے۔ رات دن یہ ہوتا ہے کہ جس کی چیز کوئی ہے اس کو واپس دے دینا۔ وہ کہا یہ جو تمہیں زیادہ ملا ہے، او کارخانے کے مالک، او انجینئر، جو زیادہ ملا ہے یہ تیرا اپنا ذاتی فعل نہیں، یہ جو ہزار لوگ تمہارے ساتھ کام کر رہے ہیں، او بابا یہ تو ان کا پیدا کیا ہوا ہے۔ رات دن کا لفظ دیکھیے، یہ ان کا ہے، ان کو واپس دے دو، واپس دے دو۔ یہ ہے لفظ قرآن کا، تم سے ہم نہیں چھین رہے، نعمتیں ہماری دی ہوئی تھی، ان کی وجہ سے یہ ملا ہے، ان کا تعاون تمہارے ساتھ ہے، ما ملکت ایمانکم، یہ جو تمہارے ماتحت کام کر رہے ہیں، یہ ان تمام کی کلیکٹیو ایکیومولیٹو ایفرٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ ملا ہے۔ تو ٹھیک ہے، 71 یہ انہیں واپس دے دو۔ کہا یہ واپس نہیں دیتے، یہ کہتے ہوئے واہ صاحب اس سے تو گھوڑا گدھا سب برابر ہو گئے، ہم اور یہ مزدور ہاں ایک جیسے ہی ہو گئے۔ جواب سنتے ہیں آپ قرآن کیا دے رہا ہے جواب؟ اللہ اکبر۔ کہا یہ کیا بات ہے جو کہہ رہے ہو؟ افا بنعمت اللہ یجحدون، وہ جو خدا نے نعمت دی تھی اس سے انکار کرتے ہو اور اس کو اپنی ذاتی نعمت قرار دے رہے ہو۔ یہ انکار ہے خدا کے اس نعمت کا، یہ کفر ہے اس بات کا۔ خدا پہ ایمان کے معنی کیا ہے عزیزان ایمان؟ ان چیزوں کے اوپر ایمان کے معنی ہے خدا پہ ایمان، جو یہ کہتا ہے کہ یہ صرف میرے علم کی بنا پہ مجھے ملا ہوا ہے، خدا کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کہا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو یجحدون ہے، بلکہ انکار ہی نہیں ہے، جہد ہوتا ہے کہ وہ کٹ حصیاں پیش کر کر کے اس سے خلاف جانا کسی چیز کے۔ کہا یہ چیز ہے، خدا کی نعمت سے انکار کرتے ہیں۔ اب آئیے یہ بات کہ اختلاف صلاحیت رزق کے اختلاف کے باوجود علاج تو یہ بتایا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل اللہ، کہتے ہیں کتنا دے دیں ان مزدوروں کو؟ کہا کہ وہ بھائی 2 روٹیاں تم کھاتا جاتے ہو، 2 روٹیاں اپنی رکھ لو، باقی جو ہے ان کو بانٹ دو، تمہاری ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ ان کا ہے، وہ ان کو دے دو۔ رات دن وہ ان کا ہے، واپس لوٹاؤ انہیں۔ کہا اب آئیے اس طرف، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ سمجھ لیا عزیزان ایمان اس آیت کا مطلب؟ تقسیم رزق جو ہے وہ یہ ہے، جو زائدہ ضرورت ہے تمہاری وہ انہیں دے دیجیے، ہم یہ تقسیم چاہتے ہیں دنیا کے اندر۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، یہ جو تفاوت ہے صلاحیتوں کا، کام کا، کاہے کے لیے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، معاشرے میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں، پھاڑے سے زمین بھی کھودنی ہوتی ہے، دماغی طور کے اوپر مشین کا بھی کام کرنا ہوتا ہے، مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے کا کام کرنے کے لیے۔ کہا یہ صلاحیتوں کے اختلاف ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ معاشرے کے مختلف کام جو ہیں سر انجام پاتے رہیں، اس سے کسی کے رزق کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھی اس کے مطابق اس کو ملے۔ رزق سامان زیست ہے، ہر ایک کو زندگی کی ضروریات اس کی ضروریات کے مطابق باہم پہنچتی رہنی چاہیے، یہ ہے ہمارا نظام ربوبیت۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم اس طرح سے اکٹھا کرتے ہو نا، کھانے سے فاضل جو بڑھتا ہے وہی جمع کرتے ہو نا، جو جمع کرتے ہو تم، خدا کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے، یاد رکھو۔ یہ تو اسی رحمت کا نتیجہ ہے جو تم جمع بھی کر رہے ہو۔ غور فرمایا عزیزان ایمان، کتنی مشکل ترین مقام تھا، مشکل ترین نہیں، ایسا مقام مغالطہ آفرین، جس سے مغالطے دیے جاتے ہیں، گمراہیاں پیدا کی جاتی ہیں۔
کہ غریبی بھی خدا کی حق ہے، امیری بھی خدا کی ضرورت ہے، وہی بھوکا مارتا ہے، وہی فراوانی دیتا ہے، ساری چیز سرمایہ داری کا نظام۔ یہ ہے قرآن نے جو عزیزان ایمان ہم کو بتایا ہے۔ یہ سورہ زخرف کی 32ویں آیت ہے، اسی تک ہم رہے ہیں۔ خدا کرے کہ تھوڑے سے وقت میں اشاراتی درس میں دیے جا سکتے ہیں، میں یہ چیزیں پیش کر سکوں۔ اگلی آیت اس سے بھی بڑھیا ہم آ رہی ہے، لیکن وہ ہم آئندہ لیں گے۔ اس دفعہ ذرا 10 منٹ پہلے درس ختم کرنا ہے کہ اس کی ضرورت کے لیے جو آپ کے سامنے یہ ریکارڈنگ کا نیا سلسلہ پیدا ہو رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ Yeah,